حضرت سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک شخص سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دلنی علی عمل اذا عملتہ احبنی اللہ و احبنی الناس۔ اس شخص نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے ایک ایسا عمل بتائیں میں وہ عمل کر لوں، اللہ کی محبت بھی حاصل ہو جائے، لوگوں کی محبت بھی حاصل ہو جائے، میں مخلوق کا بھی محبوب بن جاؤں، مولا تیرا بھی محبوب بن۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ازہد فی الدنیا یحبک اللہ، اے جوان تو دنیا میں زہد اختیار کر، یعنی دنیا میں بے رغبتی اور بے رخی اختیار کر، دنیا کا حرص طبیعت میں نہ پیدا کر، تیرا رب تجھ سے محبت کرے۔ وَازْہَدْ فِيمَا فِي أَيْدِي النَّاسِ يُحِبُّكَ النَّاسِ، اور جو لوگوں کے پاس مال و متاع، جاہ و جلال، معاملات ہیں، لوگوں کے مال کی طرف مت دیکھ، لوگ تجھ سے محبت کریں۔ دنیا سے بے رغبتی سے اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے، اور لوگوں کے مال کو نہ دیکھنا، جس کے پاس جو ہے رب نے دیا اپنا آپ کا ہے، کسی کے مال میں لالچ نہ رکھنا، کسی کی جیب نہ دیکھنا، کسی کے ہاتھوں کو نہ دیکھنا، کسی کی طرف لالچ نہ رکھنا، اپنے معاملات اپنے خود چلانا، اس سے اللہ بندوں کے دل میں محبت پیدا کرتا ہے۔ جو آدمی لالچی ہوتا ہے، لالچ رکھتا ہے، تما رکھتا ہے، ٹیسی کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ اس طرح کے معاملات کرتا ہے کہ کہیں سے مجھے کچھ مل جائے، تو اس کی دنیا میں کوئی عزت نہیں ہے، لوگوں کے دلوں میں کوئی محبت نہیں ہوتی، لوگوں سے نفرت کرتے۔ اس میں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ استعمال کیا ہے وہ لفظ ہے زہد۔ زہد سے زاہد بنتا ہے، عابد زاہد جس کو ہم بولتے ہیں۔ لفظ زہد کا لفظی مطلب ہوتا ہے بے رغبت ہو جانا۔ دین کی اصطلاح میں اس کا مطلب ہوتا ہے آخرت کی فکر میں دنیا سے بے رغبت ہو جانا، دنیا کو اس لیے چھوڑ دینا کہ کہیں میں دنیا میں پھنس نہ جاؤں، بلکہ دنیا سے بے رخی اختیار کر کے آخرت کی فکر طبیعت میں پیدا کر لینا، اس کو زہد کہتے ہیں۔ زاہد وہ شخص ہوگا جس کو دنیا کا حرص نہیں ہوگا، فکر آخرت ہوگا۔ اگر یہ چیز نہیں ہے تو وہ زاہد نہیں ہو سکتا۔ اور علماء نے کہا دنیا کی لذیذ چیزوں کو چھوڑ دینا، مرغوبات کو چھوڑ دینا، عیش اور تنعم کی زندگی کو ترک کر دینا، افضل زہد یہ ہوتا ہے انسان کے پاس مال بھی ہے، متاع بھی ہے، جائیداد بھی ہے، کھانے کو سب کچھ ہے، عیاشی کرنے کو سارے وسائل موجود ہیں، اس کے باوجود آدمی عیاشی نہیں کرتا۔ وسائل سارے موجود ہیں، پیسہ بے بہا ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، اس کو جو چاہے وہ کر سکتا ہے، اس کے باوجود وہ کوئی عیاشی نہیں کرتا، بلکہ دنیا کی عیاشیاں چھوڑ کر فکر آخرت میں رہتا۔ اصل زہد یہ ہے، اصل فضیلت اس کو۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے زاہد کہہ دیا، آپ نے فرمایا اصل زاہد عمر بن عبدالعزیز ہے، وقت کا بادشاہ ہے، خلیفہ وقت ہے، دنیا قدموں میں ہے، جس کو جو چاہے جس وقت چاہے آرڈر کرے وہ کرنے کو تیار ہو، اس کے باوجود بھی انہیں عیاشی نہیں کی۔ دنیا کی سلطنت ان کے پاس ہے لیکن دنیا کا مال نہیں لیا۔ میں نے آپ کو کچھ دن پہلے یہ سنایا تھا، یہ اتنا بڑا شہزادہ تھا، اتنا بڑا مالدار آدمی تھا، کپڑوں کا ایک سوٹ سلواتے، ایک بار پہنتے، اس کو چھوڑ دیتے، نیا پہنتے، وہ میلا ہو جاتا پھر نیا پہنتے، دوبارہ سوٹ نہیں پہنتے تھے، اتنا بڑا شہزادہ تھا یہ انسان۔ جب وقت کا خلیفہ بنے دنیا کا رخ ہی بدل گیا، زہد اختیار کر لیا، پھر دنیا کو نہیں دیکھا، رب کو دیکھا، دنیا کی فکر نہیں کی، آخرت کی فکر کی۔ یہی اب عمر بن عبدالعزیز تھے جس کے جسم پہ کپڑے پیوند لگے ہوئے ہوتے، اتنا بڑا شہزادہ روزانہ نیا سوٹ پہنتا، اور
قسم و قسم کی نعمتیں کھاتا، لیکن جب خلیفہ وقت ہوا تو اس کو سمجھ آئی کہ میرے اوپر تو بہت بڑی ذمہ داری ہے، تو میں نے تو قوم کی فکر کرنی ہے، میں نے تو قوم کے بارے میں سوچنا ہے۔ اب میری سلطنت میں اور میری حکومت میں میری رعایا میں سے کوئی بھوکا نہ رہ جائے، اور میں عیاشی کرتا پھر وہ قوم بھوکی مرتی پھر۔ آپ نے زہد اختیار کر لیا، آپ نے کھانا پینا عیاشیاں چھوڑ دیں، ضرورت مطابق کھانا کھاتے، ضرورت مطابق لباس پہنتے، تو یہ اصل میں زہد ہے۔ عبداللہ بن مبارک کو جب کسی نے کہا زاہد صاحب کیا حال ہے، آپ تو بہت بڑے زاہد ہیں، دنیا سے بے رغبت ہے، فرمایا میں نہیں ہوں، اصل حقدار زاہد ہونے کا عمر بن عبدالعزیز ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود عیاشی نہیں کی، سب کچھ وسائل ہونے کے باوجود، وقت کا خلیفہ ہونے کے باوجود انہوں نے نعمتوں کو بے دردی سے استعمال نہیں کیا، بلکہ دنیا کو چھوڑ دیا، رب کے ساتھ لو لگا۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی راوی ہے، فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الزہد فی الدنیا یریح القلب والجسد، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی بے رغبتی دل اور جسم دونوں میں سکون پیدا کر، اگر دنیا کا حرص نہ ہو تو طبیعت میں سکون، دل مطمئن ہو، اگر حرص پیدا ہو جائے تو 24 گھنٹے فکر، یہ کر لوں وہ کر لوں، ایسا ہوگا ویسا ہوگا، رات ہے دن ہے، آدمی منصوبہ ہی بناتا رہتا ہے، فکر میں ہی رہتا ہے، اسی ٹینشن میں، مال آ جائے سنبھالنے کی فکر، نہ آئے تو کمانے کی فکر، بس اسی فکر میں ہی لگا رہتا ہے، بے سکونی بے آرامی۔ اگر انسان دنیا سے بے رغبتی اختیار کر لے اور اتنا کمائے جتنی اس کی ضرورت، عزت کا وقت پاس کرے، تو اس کے من میں بھی سکون ہوتا ہے اور اس کے تن میں بھی سکون ہوتا ہے، یہ دونوں چیزوں کا سکون اس وقت ختم ہوتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں غریب آدمی سارا دن مزدوری کرتا ہے، دیہڑی لگا کے شام کو آتا ہے، 2 روٹیاں کھائیں لیٹ گیا، ہوش نہیں ہوتی، صبح اٹھا آرام سے۔ جن کے پاس مال گننے کے لیے بھی بندے رکھے ہوئے ہیں، شمار نہیں ہوتا، نوکر چاکر 20 25 کام کرتے ہیں، ان کو گولی کھا کے نیند آتی ہے، ویسے نیند نہیں آتی، ساری رات فکر میں، تجسس میں، پریشانیوں میں مبتلا ہے، آرام نام کی چیز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا قلبی اور جسمانی سکون دنیا سے بے رغبتی میں ہے، اور ہم کہاں ڈھونڈ رہے ہیں؟ کا مولوی ہے، کہ پیر ہے، فقیر ہے، کوئی بھی دنیا دار ہے، ہر آدمی مال میں، دنیا کے حرص میں اور دنیا کے مال میں آرام ڈھونڈتا ہے۔ اللہ کے نبی فرمایا اس میں ہے ہی نہیں، آرام کہاں ہے؟ دنیا سے بے رغبتی، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر میں سکون ہے، اللہ کے فکر میں سکون ہے، رب کی یادوں میں سکون ہے۔ جدھر سکون تھا اس کو چھوڑ دیا، جدھر بے سکونی تھی ادھر دوڑ پڑے، اب ہر آدمی پریشان ہے، تو پریشان ہی ہونا ہے، کیونکہ ہم نے راستہ ہی وہ اختیار کیا ہے جس میں سکون ہے ہی نہیں۔ اگر کوئی شخص چاہے کہ میری زندگی میں سکون ہو جائے تو بہترین نسخہ کسی مولوی پیر کا نہیں ہے، مصطفیٰ کا نسخہ ہے، دنیا سے بے رغبتی اختیار کر لے، اللہ سکون